نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم تجوید کی غرض و غایت، اس کو حاصل کرنے کا مطلوب کیا ہے، کیا چیز ہے جو اس کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے؟ تو قرآن حکیم کو پڑھتے ہوئے غلطی سے بچنا، یہ اس کا غرض و غایت ہے۔ اور غلطی دو طرح کی ہے، علماء نے اس کو دو بڑی اقسام میں تقسیم کیا ہے، لحن جلی اور دوسرا لحن خفی۔ لحن کہتے ہیں غلطی کو، اور جلی جو ہے واضح اور نمایاں، خفی جو ہے وہ پوشیدہ اور ہلکی۔ آئے دیکھیں ان کی کچھ مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لحن جلی کو سمجھانے کے لیے مختلف اور دیگر اقسام اس کی بیان کی گئی ہیں اور اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے، تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھنا۔ اس کی مثال علیم، عین لام یا میم، علیم کو علیم پڑھنا۔ اب علیم کے معنی ہے خوب جاننے والا اور علیم کے معنی ہے دردناک۔ اسی طریقے سے قاف لام پیش قل، قل کے معنی ہے کہہ دیجئے، کہیے، کہو۔ اور کاف لام پیش ڈنڈی والے کاف سے کاف لام پیش کل، اس کا مطلب ہے کھاؤ۔ اگر خدا نخواستہ قل ہو اللہ احد کو اگر بولا جائے قل ہو اللہ احد تو معنی کیا ہو جائیں گے؟ کھاؤ، اللہ ایک ہے۔ اسی طرح نصر، نصر کہتے ہیں مدد کو، نصر اللہ اللہ کی مدد۔ اور ایک ہے نصر، نون سین را، نصر کے معنی ہے گدھ۔ اسی طرح سے قلب، نقطے والے قاف سے قاف لام با، قلب، اس کا معنی ہوتے ہیں دل۔ اور کلب، ڈنڈی والے کاف سے کلب، کلب کا معنی ہے کتا۔ ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کہیں پڑھا جائے فی قلب یعنی دل میں، اور اس کو اگر فی قلب پڑھ دیا جائے تو کیا معنی بن جائیں گے؟ کتے میں۔ اسی طرح سے ذال لام زبر ذل، ذال کے ساتھ، ذال، ذال کے ساتھ ذل، اس لفظ کے اندر ذلت، ذلیل ہونے کے معنی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ غل، غا کے ساتھ، غا اور کے ساتھ جب ادائیگی کی جائے گی تو اس میں سائے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اور زا کے ساتھ زلہ، زلہ کی ادائیگی کی جائے گی تو اس کے اندر پسل جانے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اور غلہ، غاد کے ساتھ جب اس کی ادائیگی کی جائے گی تو اس کے اندر گمراہی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو ذلہ، غلہ، ذلہ، غلہ، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اردو کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس کو تو ذلہ 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 ہی بولا جائے گا، لیکن عربی فصیح اور بلیغ زبان ہے، اس میں ہر حرف کی الگ پروناؤنسیشن ہے، الگ ادائیگی ہے، اس کا الگ تشخص ہے، با اعتبار شکل بھی اور اپنی آواز کے اعتبار سے بھی۔ تو کتنا معنی کے اندر تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔ لحن جلی یعنی پہلی قسم کیا ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھنا۔ لحن جلی نمایاں غلطیاں، حرام غلطیاں۔ نمبر 2، کوئی حرف بڑھا دینا، جیسے کتاب، کتاب کو کتابی، با یا زیر بی کھینچ کر پڑھ دینا۔ تو اس میں جو یا ہے وہ عربی کے جو طلباء ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ یا متکلم ہے، اور اس کو کتابی پڑھ دینے سے کیا مفہوم پیدا ہو جائے گا؟ میری کتاب، کتاب فقط کتاب ہے، اور کتابی اس کا مطلب ہو جائے گا میری کتاب، اس میں ایک ضمیر کا اضافہ ہو جائے گا۔ اور قال کو قال کھینچ کر پڑھ دیا جائے تو قال کا مطلب ہے اس ایک مذکر نے کہا، اور قال ان دو مذکر نے کہا۔ اسی طرح سے ان الانسان لفی خسر، اس میں جو لام ہے، لام زبر لا، یہ لام تاکید ہے۔
بے شک یقیناً تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں. اور اگر اس کو خدا نخواستہ لا فی خسر لام کو کھینچ کر پڑھ دیا جائے تو معنی بالکل الٹ جائیں گے. بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں نہیں ہیں. نمبر 3 کسی حرف کا کم کر دینا، جیسے جعلنا کو جعلنا پڑھنا. جعلنا کے معنی ہے ہم نے بنایا، اور جعلنا کے معنی ہے ان سب مؤنث نے بنایا. لا اعبد یہ قل یا ایھا الکافرون جو سورہ کافرون ہے اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعے سے یہ بات کہلوائی گئی ہے کہ لا اعبد کہ میں عبادت نہیں کرتا، میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. اگر یہاں پر لا اعبد لام علی زبر لا کو کھینچا نہ جائے اور پڑھا جائے لا اعبد تو کیا معنی بالکل معنی الٹ جائیں گے. انکار کی جگہ اس بات کے معنی پیدا ہو جائیں گے کہ میں عبادت کرتا ہوں ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. اور لہن جلی کی چوتھی قسم ہے حرکات و سکنات کا بدل دینا. مثال کے طور پر ہم سورۃ الفاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں انعمت، اس کو اگر انعمت کی جگہ انعمتو پڑھ دیا جائے تو انعمت کے معنی ہے جن پر تو نے انعام کیا، اور انعمتو کا مطلب ہو جائے گا جن پر میں نے انعام کیا. تو کتنی بات بدل جائے گی. اسی طرح سے قتل، جب قتل کو قتل پڑھ دیا جائے تو قتل کے معنی ہے اس ایک مذکر نے قتل کیا، اور قتل کا مطلب ہے اس ایک مذکر وہ ایک مذکر قتل کیا گیا. ہم نے لہن جلی کو دیکھ لیا، اب لہن خفی. لہن خفی کو دیکھیں تو لہن خفی یعنی ہلکی غلطی اور پوشیدہ غلطی. اس سے عموماً کیا ہوتا ہے تلاوت کے حسن میں نقص واقع ہو جایا کرتا ہے. جیسے کہ نمبر 1 غین اور خا، یہ دو حروف ایسے ہیں جو عربی کے اندر پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور اردو کے اندر یہ نارملی پڑھے جاتے ہیں. جیسے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، یہاں پہ کیا پڑھا جائے گا غاسقن. غاسقن اگر اس کو کوئی پڑھے غاسقن، وَمِن شَرِّ غاسقن، غین کو بغیر موٹا کیے پڑھے تو یہ لہن خفی کی غلطی بن جائے گی. اسی طریقے سے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، خا پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا عربی کے اندر. اگر اس کو اردو کے انداز میں پڑھ دیا جائے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ تو خا کو موٹا نہیں کیا گیا، یہ بھی لہن خفی کی غلطی بنے گی. نمبر 2 لام اور را، یہ دو حروف عربی میں اپنے قواعد کے مطابق کبھی باریک اور کبھی پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں. ان کو خلاف قاعدہ پڑھ دیا جائے، یعنی جہاں باریک پڑھنا ہو وہاں موٹا پڑھ دیا جائے، اور جہاں موٹا پڑھنا ہو وہاں باریک پڑھ دیا جائے تو یہ بھی لہن خفی کی غلطی بنے گی. جیسے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر کے اندر جو لام ہے وہ لام جلالہ ہے. اللہ اور اللہم کے لام کو لام جلالہ کہتے ہیں. تو اللہ اکبر یہاں پر اللہ اکبر لام جلالہ پر پڑھا جائے گا. اگر کوئی یہاں پر اللہ اکبر بول دے گا تو پھر یہ لہن خفی کی غلطی بن جائے گی. اسی طریقے سے یراؤن، یہاں را الف زبر را، عربی میں یہ را پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا. اگر اس کو یراؤن اردو کے انداز میں پڑھ دیا جائے گا تو یہ بھی لہن خفی کی غلطی بنے گی. اسی طریقے سے جیسے پہلی مثال کے اندر اللہ اکبر لام جلالہ کو پر موٹا پڑھنا ہے، اس طرح سے بسم اللہ اپنے قاعدے کے مطابق یہاں لام جلالہ باریک پڑھا جائے گا. بسم اللہ، تو اگر بسم اللہ کو بعض انداز کیا ہوتا ہے کہ کوئی خود اپنی طرف سے خوبصورت بنانے کے لیے بسم اللہ پر کر کے پڑھے تو یہ لہن خفی کی غلطی ہوگی، کیونکہ یہاں لام جلالہ باریک پڑھا جائے گا. امید ہے کہ بات آپ پر واضح ہو رہی ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے ہمارے اسباب کو آسان فرمائے. لہن خفی کی تیسری نوعیت کیا ہے؟ غنہ و اخفا کی رعایت نہ کرنا. اچھا کچھ الفاظ ابھی آپ کو شاید سمجھ میں نہ آ رہے ہوں، کچھ مشکل ہو رہی ہو، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہمارے اسباب بڑھتے جائیں گے تو یہ مشکلیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہم پر آسان ہوتی چلی جائیں گی. انشاءاللہ ہمارے آئندہ کے اسباب ہمارے لیے اور مزید آسانیاں پیدا کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. غنہ و اخفا کی رعایت نہ کرنا. مثال کے طور پہ وَمِن شَرِّ، وَمِن یہاں پر اخفا ہونا ہے،
وَمِن، اب کوئی یہاں پر وَمِن شَرِّ کی جگہ اخفا کی جگہ غنہ کر لے وَمِن شَرِّ، یا پھر نہ غنہ کرے نہ اخفا کرے وَمِن شَرِّ، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہاں پر لہن خفی کی غلطی بنے گی. اس طرح سے ہم فی غوض، ہم فی خوض یلعبون، ہم یہاں پر ہم پر میم ساکن پر غنہ نہیں ہونا. اگر کوئی یہاں پر غنہ کرے ہم فی، تو یہ لہن خفی کی غلطی بنے گی. اس طرح سے خوض یلعبون، اگر یہاں پر خوض، یہاں پر یرملون کا قاعدہ ہے اور ادغام مع الغنہ یہاں پر ہونا ہے. اگر یہاں پر غنہ نہ کیا جائے تو یہ بھی لہن خفی کی غلطی بنے گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے. امید ہے کہ اب تک کے اسباق آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے علم و عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ہمیں اپنی بندگی کی جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو پسند ہے اس نوعیت پر بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.